कैसे ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ تو بڑھتے اپنے ناول کی طرف، ایپیسوڈ 9 کی طرف۔ تو مگر انہوں نے تو بڑی قربانیاں دی تھی، میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا ہاں، مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل گیا۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا ان کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائیں گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے۔ خیر ابھی تو دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا۔ میرے سامنے انگنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے، رونے پیٹنے اور آہذاری کی آوازیں گونج رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو بلا بلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، آپس میں گفتگو مبتلا تھے۔ کوئی سر پکڑ کے بیٹھا تھا، کوئی منہ پہ خاک ڈال رہا تھا، کوئی چہرہ چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی سینے کو بی کر رہا تھا، کوئی خود کو کوس رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں، لیڈروں کو اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ ان سب کا ایک ہی مسئلہ تھا، قیامت کا دن آ گیا اور ان کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو بلا برا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار تھا اس کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہونا تھا اور پورے عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جانا تھا۔ مگر میں ان سب سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح گمسم کھڑا رہا۔ یکایک میرے بالکل قریب ایک آدمی چلایا، ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ یہ چیخ نما آواز مجھے واپس اپنے ماحول میں لے آئی۔ لمحہ بھر میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر بولا، عبداللہ، تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو، تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تم نے دیکھنے ہوں گے۔ میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہے۔ صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے چکر سا آیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کی پرواہ نہ تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی۔ ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضر کو اپنا مسئلہ بنا لیا، وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان اخلاق کے تقاضے پورے کرنے میں صالحین ہوں یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اسی طرح اٹھائے گئے ہیں۔ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھی، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی، اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب تھی۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں،
تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا ہاں گناہ تو انہوں نے کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسو سے اپنے داغوں کو دھو دیا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں ایسا جرم ہو جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا، اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کو پلہ بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو ان دو انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن سختی جھیلنی ہوگی۔ اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا؟ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ مجرمین جنہیں آخر کار جہنم میں پھینکا جائے گا، یا وہ اہل ایمان جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے، تو جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خواب ہونا پڑے گا۔ کم گناہ والوں کو حساب و کتاب کے آغاز ہی پر نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے، ان لوگوں کے ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی گناہوں کے نشے ہرن کرنے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو نہ جانے ابھی کتنے ہزاروں یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت سختی جھیلنی ہوگی۔ صالح کی یہ بات سن کر میں نے دل میں سوچا، دنیا میں گناہ کتنے معمول لگا کرتے تھے، مگر یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغلخوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمول چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندے کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری ہی میں بدل چکی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں دنیا میں ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، وہ ظاہری ہو چھپے کے ہوں، جیسے بھی کیوں، یا اللہ ہمیں اس سے معاف فرما دے، کیونکہ کل کو یہی گناہ جو ہے ہمارے لیے میدان حشر میں سختی ہمیں وہاں پہ جھیلنی پڑے گی، اور اس کا عذاب بھی ہمیں جھیلنا پڑے گا۔ مطلب جہنم کی آگ جو ہے کتنی خطرناک آگ ہے، جس کو سینکڑوں سال جو ہے جلایا گیا۔ آج ہم دنیا کی سختی برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں میدان حشر کی جو سختی ہے، میدان حشر کا جو ٹائم ہے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے ہماری ایک بات سے کوئی ایک بندہ جو ہے راہ راست پہ آ جائے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔